الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ایک اشعار اور اس کے بعد جناب فیض باقر صاحب مرثیہ کو خطاب فرمائیں گے کہ زمین کرب و بلا پر یہ کہا اکبر نے، زمین کرب و بلا پر یہ کہا اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے. اور یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں اب ہر اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں اور اذان ہم دیں گے. اب میں گزار ہوں جناب فیض باقر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ کو خطاب فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. ایک مطلع اور 3-4 شعر حاضر خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک زباں سب کہہ رہے ہیں شاہ کے انکار پر، ایک زباں سب کہہ رہے ہیں شاہ کے انکار پر، بھئی صبر نے مارا تماچا ظلم کے رخسار پر، کہ صبر نے مارا تماچا ظلم کے رخسار پر. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مسکرائے تھے علی اصغر زمانہ ہو گیا، مسکرائے تھے علی اصغر زمانہ ہو گیا، آج تک ہستی ہے دنیا ہرملا کی ہار پر، کہ آج تک ہستی ہے دنیا ہرملا کی ہار پر. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شہ کے غم نے آنسوؤں کو کر دیا اتنا حسین، کہ شہ کے غم نے آنسوؤں کو کر دیا اتنا حسین، اب اثر پڑنے لگا ہے مصر کے بازار پر، کہ اب اثر پڑنے لگا ہے مصر کے بازار پر. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ٹھوکریں در در کی ہیں تیرے مقدر میں یزید، ٹھوکریں در در کی ہیں تیرے مقدر میں یزید، کر لیا زینب نے قبضہ شام کے دربار پر، کہ کر لیا زینب نے قبضہ شام کے دربار پر. یہ آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں کہ اپنے پنجوں میں دبائے فتوے ماتم کے خلاف، اپنے پنجوں میں دبائے فتوے ماتم کے خلاف، اب تو وہ بھی اڑ رہے ہیں جن کے ہیں 2-4 پر. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب اون محمد علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے کہ پیش کروں کہ جاتے ہیں کس شکوہ سے زینب کے نو نحال، کہ جعفر کا دبدبا اسد اللہ کا جلال. ملاحظہ فرمائیے گا کہ قوت میں لاجواب تو جرت میں بے مثال، اور سمجھا رہی ہیں بیٹوں کو زینب دم جدال. ملاحظہ فرمائیے گا جناب زینب کا اپنے بچوں کو سمجھانا کہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد.
ملاحظہ فرمائیں جناب زینب کا اپنے بچوں کو سمجھانا کہ سمجھا رہی ہیں بیٹوں کو زینب دمے جدال کہ دریا بہیں لہو کے جنوب و شمال میں، کہ دریا بہیں لہو کے جنوب و شمال میں، اور لگ جائیں ڈھیر لاشوں کے دشت قتال میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتی جناب زینب اپنے بچوں سے کیا کہہ رہی ہیں کہ پیدل کو دو تو چار کرو ہر سوار کو، کہ چن چن کے قتل کیجو ہر ایک نابکار کو، بھئی زندہ بچے نہ ایک نہ چھوڑو ہزار کو۔ ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ زندہ بچے نہ ایک نہ چھوڑو ہزار کو، اور جاتے ہی مان لو عمر بچیار کو، کہ جاتے ہی مان لو عمر بچیار کو، کہ قبضہ ہو روم و شام پا اور ملک چین پر۔ چھٹا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، قبضہ ہو روم و شام پا اور ملک چین پر، بھئی کوفے کا در اکھاڑ کے پٹکو زمین پر۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا یہ بند بھی فرما رہی ہیں شہزادی اپنے بچوں سے کہ ہلچل مچا دو آج یزیدی سپاہ ہمیں، کہ انبار ہو سروں کا ہر ایک سمت راہ ہمیں، بھئی رستم سا پہلوان نہ سمائے نگاہ ہمیں، اور خون کے دڑیڑے بہنے لگیں رزم گاہ ہمیں۔ فرماتی ہیں کہ گر دست رس ہو ہاتھ پا شمرے لائن کے۔ چھٹا مصرع ملاحظہ فرمائیں، گر دست رس ہو ہاتھ پا شمرے لائن کے، کہ پہنچوں سے کاٹ ڈالنا خنجر کو چھین کے۔ یا علی یا ولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ پہنچوں سے کاٹ ڈالنا خنجر کو چھین کے، کہ ناگاہ سامنے سے وہ صفدر آیا ہوئے، آگے دونوں بچے جنگ کرنے کے لیے، کہ ناگاہ سامنے سے وہ صفدر آیا ہوئے، کس دبدبے سے شیر دلاور آیا ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے گا مصروں کی ترقی، کہ نور خدا کے نور کے گوہر آیا ہوئے، پھر گویا کے رن میں حیدر و جعفر آیا ہوئے، بھئی صحرا میں روشنی ہوئی چہروں کے نور سے، اور صلی علی کی آئی صدا دور دور سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا دونوں بچوں کی جنگی تدبیریں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کہنے لگے یہ بھائی سے اونے فلک حشم، کرنا ہے اس طرح صف دشمن درہم برہم، کہ پہلے تو ابن سعد کا سر تن سے ہو قلم، کہ پھر شمر نابکار پا تلوار ہو علم۔ بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھر شمر نابکار پا تلوار ہو علم، بھئی یہ دونوں قتل ہو لیں تو باغوں کو پھیر کے۔ فرماتے ہیں بچے دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دونوں قتل ہو لیں تو باغوں کو پھیر کے، بھئی لشکر میں ایک ایک کو ماریں گے گھیر کے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے گا کہ خیمہ وہ ابن سعد کا ہے، دیکھیے حضور۔ ملاحظہ فرمائے کہ خیمہ وہ ابن سعد کا ہے، دیکھیے حضور، گر اس کو مار لیں تو بہت دل کو ہو سرور، کہ جائے گا ہم سے بچے کہاں اب وہ بے شعور، ارے مٹ جائے گا ایک آن میں سب فوج کا غرور۔
ملاحظہ فرمائیں، بیت پیش کر رہا ہوں کہ مٹ جائے گا ایک آن میں سب فوج کا غرور، ارے حملہ کیا تو مورچے سب ٹوٹ جائیں گے، حملہ کیا تو مورچے سب ٹوٹ جائیں گے، ارے بودے ہیں کیا لڑیں گے یہ جی چھوٹ جائیں گے۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد صلی علی محمد، ایک اور صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دونوں بچے میدان کارزار میں آ گئیں گے کہ در آئے فوج کی میں برابر دلیر دو، بطور خاص یہ بن کہ در آئے فوج کی میں برابر دلیر دو، بھئی دونوں طرف تھے ایک سے لاشوں کے ڈھیر دو۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ دونوں طرف تھے ایک سے لاشوں کے ڈھیر دو، بھئی بپھرے ہوئے تھے شیر الہی کے شیر دو۔ ادھر لشکر یزیدی کا کیا عالم تھا، ملاحظہ فرمائیے گا، کیا خوف اور کیا ہراس تھا لشکر یزیدی کا ان دونوں بچوں کی آمد سے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بپھرے ہوئے تھے شیر الہی کے شیر دو، ارے غول تھا گلوں پہ اپنے چھری آپ پھیر دو، کہ آخر تو کوچ ہوگا جہان خراب سے، اور ایک بار موت آئے تو چھوٹے عذاب سے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے ان دو بچوں کا جدال و خطال کہ ہلچل وہ فوج کی وہ صفوں کی صفائیاں، کہ ڈوبی ہوئی تھی شیروں کی خون میں کلائیاں، بھئی دونوں کو یاد تھی جو علی کی لڑائیاں، کہ غل تھا ادھر اماں کا ادھر تھیں دہائیاں۔ بیت ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں کہ غل تھا ادھر اماں کا ادھر تھیں دہائیاں، بھئی جس غول پر پلٹ کے وہ غازی جھپٹ گئے۔ ملاحظہ فرمائیں چھٹا مصرع بطور خاص کہ جس غول پر پلٹ کے وہ غازی جھپٹ گئے، مت تیغیں تو ہاتھ میں رہیں سر ان کے کٹ گئے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی کہ تیغیں تو ہاتھ میں رہیں سر ان کے کٹ گئے، کہ نکلا جو کوئی فوج سے گھبرا کے نامور، بطور خاص کہ نکلا جو کوئی فوج سے گھبرا کے نامور، کہ بھائی کو بھائی نے یہ صدا دی پکار کر کہ آتا ہے یہ شکار ذرا لیجئے خبر۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ آتا ہے یہ شکار ذرا لیجئے خبر، بھئی یہ سن کے بھاگنے لگا ناری ادھر ادھر۔ بیت بھی ملاحظہ فرمائے ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ آئی سر بھائی تشریف لے آئیں، ایک اور صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ سن کے بھاگنے لگا ناری ادھر ادھر، بھئی آواز دی اجل نے میں رستہ بتاتی ہوں، کہ آواز دی اجل نے میں رستہ بتاتی ہوں، بھئی کیوں بے حواس ہوتا ہے میں پاس آتی ہوں۔ کہ کیوں بے حواس ہوتا ہے میں پاس آتی ہوں۔ یہ بندی ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں چند منتخب بندے بس آپ حضرات کی توجہ کو طلبگار ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور، بھئی دو شیر ایک سید کہاں بچ کے جا سکے، کہ دو شیر ایک سید کہاں بچ کے جا سکے، بھئی بھاگے یہ کس طرف کو جو رستہ نہ پا سکے، کہ چلایا گو پر دوست مدد کو نہ آ سکے، جب سر پر موت آئے تو کیوں کر بچا سکے۔ بیت بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب سر پر موت آئے تو کیوں کر بچا سکے، ارے بے رنگ تھا یہ اور بھی بے رنگ کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے حضور کہ بے رنگ تھا یہ اور بھی بے رنگ کر دیا، ارے دونوں نے پاس آن کے چارنگ کر دیا۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔
کہ دونوں نے پاسان کے چورنگ کر دیا. ملاحظہ فرمائے حضور کہ میدان سے بچ کے آئے جو 2 پے کے تیز گام. دیکھیے یہ خود بھی ڈرے ہوئے بھاگ کے آئیں گے میدان سے اور دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے حضور کہ میدان سے بچ کے آئے جو 2 پے کے تیز گام. چلائے وہ یہ دور سے اے ساکنان شام کہ بھاگو چلو یہاں سے, یہ قصہ ہوا تمام کہ زندہ نہ بچو گے, یہ آفت کا ہے مقام. کیوں کر قرار آئے دل بے قرار کو. چھٹا مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں کر قرار آئے دل بے قرار کو, اور بچے اسد کے نکلے ہیں اس دم شکار کو. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد کہ بچے اسد کے نکلے ہیں اس دم شکار کو, کہ بوچھارتی سروں کی جو میدان میں جا بجا. کہ لاشے پر لاشا گرنے لگا, رن پڑا. یہ بند ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ لاشے پر لاشا گرنے لگا, رن پڑا. کہ حیران ہو کے تب ملک الموت نے کہا. ملاحظہ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں ملک الموت. حیران ہو کے تب ملک الموت نے کہا بھئی کس کس کی آج جان لوں فرصت نہیں ذرا. کہ کس کس کی آج جان لوں فرصت نہیں ذرا. بھئی کوسوں تلک زمین کو لاشوں سے بھر چکے, کوسوں تلک زمین کو لاشوں سے بھر چکے. بھئی زینب کے لال خاتمہ بالخیر کر چکے. بھئی کیا کہہ رہے ہیں ملک الموت. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بند بطور خاص کہتے کہ حیران ہوں کہ روحوں کو کیوں کر جدا کروں. ملاحظہ فرمائے حضور کہ حیران ہوں کہ روحوں کو کیوں کر جدا کروں. قید حیات سے انہیں کیوں کر رہا کروں. کس کس کی قبض روح کروں اور فنا کروں. چوتھا میں 100 بیت ملاحظہ فرمائے کہ کس کس کی قبض روح کروں اور فنا کروں. ارے کچھ آج مجھ کو بن نہیں پڑتا میں کیا کروں. کچھ آج مجھ کو بن نہیں پڑتا میں کیا کروں. کیا کہتے ہیں کہ یہ مارکا بھی روز قیامت سے کم نہیں. یہ مارکا بھی روز قیامت سے کم نہیں. میں جس کی طرف میں دیکھتا ہوں اس میں دم نہیں. اللہم صلی علی کہ یہ مارکا بھی روز قیامت سے کم نہیں. پھر جس کی طرف میں دیکھتا ہوں اس میں دم نہیں. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا کہ جناب اون محمد علیہ السلام کی جنگ کے بعد لشکر یزیدی نے رم کرنا شروع کیا, بھاگنا شروع کیا. یہ بند بھاگڑ کا ملاحظہ فرمائیے گا, پیش کر رہا ہوں کہ بھاگڑ پڑی غضب کی نکلنے لگے جو دم. مثلوں کی تلقی ملاحظہ فرمائیے گا کہ بھاگڑ پڑی غضب کی نکلنے لگے جو دم. بھئی دریا میں ڈوب ڈوب کے پہنچے سوئے عدم. کہ دریا کے کنارے جنگ ہو رہی ہے کہ دریا میں ڈوب ڈوب کے پہنچے سوئے عدم. بھئی بھاگا رئیس فوج کے بھی اٹھ گئے قدم. کہ بھاگا رئیس فوج کے بھی اٹھ گئے قدم. اور لشکر سے ہنس کے کہتے تھے جرار دم بدم. بھئی یہ توجہ رکھیے گا, دونوں بچے ہیں تو وہی انداز بھی ہے بچوں کا کہ لشکر سے کیا کہہ رہے ہیں, بھاگتے ہوئے لشکر سے یہ دونوں بچے لشکر سے ہنس کے کہتے ہیں جرار دم بدم. ارے یہ دن یہ مارکا نہ کبھی ہاتھ آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں بھاگتے ہوئے لشکر سے کہ یہ دن یہ مارکا نہ کبھی ہاتھ آئے گا, اور پچھتائے گا جو آج نہ سر کو کٹائے گا. کہ پچھتائے گا جو آج نہ سر کو کٹائے گا. ان دونوں بچوں کی جنگ تمام بنی ہاشم دیکھ رہے ہیں
اور کیا کہتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اکبر نے بڑھ کے یہ پسرے سات سے کہا, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا حضور, کہ اکبر نے بڑھ کے یہ پسرے سات سے کہا, ارے پوشیدہ کس جگہ ہے, ذرا سامنے تو آ. کہ پوشیدہ کس جگہ ہے, ذرا سامنے تو آ. بھئی تلوار بھی نہ نیام سے لی, شرم کی ہے جا. اور سردار ہو کے بھاگ گیا, کچھ نہ بس چلا. بیعت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے کہ سردار ہو کے بھاگ گیا, کچھ نہ بس چلا. بھئی وہ زور و شور اور وہ حکومت کدھر گئی. ملاحظہ فرمائیے گا عمر سعد سے جناب علی اکبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ زور و شور اور وہ حکومت کدھر گئی. ارے بھاگا رئیس فوج, یہ رائے تک خبر گئی. کہ بھاگا رئیس فوج, یہ رائے تک خبر گئی. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیں جناب علی اکبر علیہ السلام لشکر یزیدی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکیوں کی فوج رسالے وہ کیا ہوئے, وہ ترکیوں کی فوج رسالے وہ کیا ہوئے. آئی تشریف لائیں, ایک سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ایک مصرے کے لیے آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں, اہل زبان تشریف فرمائیں کہ وہ ترکیوں کی فوج رسالے وہ کیا ہوئے. بھئی تھے روم کے جو برچھیوں والے, وہ کیا ہوئے. بھئی دریا تھا جن یلوں کے حوالے, کہ دریا تھا جن یلوں کے حوالے, وہ کیا ہوئے. میدان جو ہلاتے تھے بھالے, وہ کیا ہوئے. کہ لاکھوں تھے پر ہنر نہ کھلے دو پا ایک کے. کہ لاکھوں تھے پر ہنر نہ کھلے دو پا ایک کے, میدان سے بھاگنے لگے ہتھیار پھینک کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی بطور خاص جناب علی اکبر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں گے. فرماتے ہیں کہ نوفل بھی بھاگا, بطور خاص حضور بس میں منزل سے متصل ہو رہا ہوں, نوفل بھی بھاگا شمر ستمگر نکل گیا. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ نوفل بھی بھاگا شمر ستمگر نکل گیا. کہ ازرق بڑا جری تھا پر چھپ کر نکل گیا. کہ ازرق بڑا جری تھا پر چھپ کر نکل گیا. مصروں کی ترقی حضور ملاحظہ فرمائیے گا, ازرق بڑا جری تھا پر چھپ کر نکل گیا. فوجوں کو اپنی چھوڑ کے افسر نکل گیا. چوتھا مصرع بھی حضور کہ فوجوں کو اپنی چھوڑ کے افسر نکل گیا. بھیا افسر کو چھوڑ چھاڑ کے لشکر نکل گیا. اللہم صلی علی محمد. کہ افسر کو چھوڑ چھاڑ کے لشکر نکل گیا. رن سے چھپا کے منہ سبھی بدخو نکل گئے. رن سے چھپا کے منہ سبھی بدخو نکل گئے. اور شیروں کی بو کو سونگ کے آہو نکل گئے. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیں ان دونوں بچوں کی جنگ پہ جناب عباس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں عباس نے بھی بڑھ کے دلیروں سے یہ کہا, کیا کیا لڑے ہو ڈوب کے لشکر میں مرحبا. کہ میدان تمہارے ہاتھ رہا شکر کبریا. اور بعد علی جہاں میں کوئی یوں نہیں لڑا. بیت ملاحظہ فرمائیں حضور کہ بعد علی جہاں میں کوئی یوں نہیں لڑا. فوجیں تباہ ہو گئیں, لشکر بھگا دیا. یہ بچوں کے لیے سند ہے, جناب عباس علیہ السلام داد دے رہے ہیں کہ فوجیں
تباہ ہو گئیں، لشکر بھگا دیا اور صفین کی لڑائی کا نقشہ دکھا دیا۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد کہ صفین کی لڑائی کا نقشہ دکھا دیا۔ بس میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ ملاحظہ فرما دو کہ باتیں یہ کر رہے تھے وہ زینب کے لالا فام، آ پہنچی پھر سمٹ کے ادھر فوج روم و شام، کہ گھوڑے کی باگیں پھیر کے جھپٹے وہ تشنا کام، پھر چار سمت ہونے لگا رن میں قتل عام، جو نامور تھے فوج کے فنار ہو گئے، پیدل تو کیا سوار بھی مسمار ہو گئے، لاکھوں سے دو صغیر کہاں تک وغا کرے۔ ملاحظہ فرمائیں، بس میں آ گیا منزل پہ اپنی، کہ لاکھوں سے دو صغیر کہاں تک وغا کریں، کہ طاقت جواب دے دے تو افسوس کیا کریں، ہے دل میں یہ کہ ماموں پا سر کو فدا کریں، ارے جو ماں سے کر چکے ہیں وہ وعدہ وفا کریں، کہ 2 دن کی بھوک پیاس میں تلوار کھائیں گے، اور اس کی بڑی خوشی ہے کہ کوثر پر جائیں گے، اس کی بڑی خوشی ہے کہ کوثر پر جائیں گے، کہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا لشکر شریر، کہ اور ڈوب گئے خون میں دونوں مہ منیر، ارے تیغوں سے چور چور ہے تن، حال ہے تغیر۔ ملاحظہ فرمائے کیا عالم ہو بچوں کا، تیغوں سے چور چور ہے تن، حال ہے تغیر، کہ سینے فگار ہو گئے اتنے لگے ہیں تیر، ارے شدت ہوئی جو ذوف کی مجبور ہو گئے، اور زخم اس قدر لگے کہ بدن چور ہو گئے، زخم اس قدر لگے کہ بدن چور ہو گئے، کہ گھوڑوں پر جھومتے تھے دلاور ادھر ادھر، کہ تلواریں مارتے تھے ستمگر ادھر ادھر۔ ملاحظہ فرمائیے گا، بس 3-4 بندوں مجلس تمام ہے، کہ تلواریں مارتے تھے ستمگر ادھر ادھر، کہ بہتا تھا خون تنوں سے برابر ادھر ادھر، کہ پہلو پہ آ کے لگتے تھے خنجر ادھر ادھر، کہ بھالوں پر بھالے کھاتے تھے وہ جسم پاک پر، بھالوں پر بھالے کھاتے تھے وہ جسم پاک پر، اور گھوڑوں سے جھوم جھوم کے گرتے تھے خاک پر، گھوڑوں سے جھوم جھوم کے گرتے تھے خاک پر۔ بس 3 دور مجلس تمام۔ ملاحظہ فرمائیں کہ برچھی کسی کی چھوٹے کے سینے پر چل گئی، برچھی کسی کی چھوٹے کے سینے پر چل گئی، ارے واہ حسرتا کہ توڑ کے دل کو نکل گئی، آئی اجل حیات کی صورت بدل گئی، کہ ندی لہو کی زخم جگر سے ابل گئی، ارے ضربت غضب کی تھی کہ کلیجہ دہل گیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ ضربت غضب کی تھی کہ کلیجہ دہل گیا، اور گھوڑے سے خاک پر جو گرے دم نکل گیا، گھوڑے سے خاک پر جو گرے دم نکل گیا۔ بس 2 بندوں مجلس تمام۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پھر سر پر بھی بڑے کے لگی تیغ آبدار، پھر سر پر بھی بڑے کے لگی تیغ آبدار، بس تھر تھرا کے گر پڑا گھوڑے سے شاہ سوار، کہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی فوج نابکار، کہ ہاں کاٹ لو سروں کو یہ ہر سو ہوئی پکار،
ارے ہچکی جو آئی دار فنا سے گزر گئے، ہچکی جو آئی دار فنا سے گزر گئے، اور باہیں گلے میں ڈال کے بھائی کے مر گئے، باہیں گلے میں ڈھال کے بھائی کے مر گئے۔ بس آخری بند کہ سینے پہ ہاتھ مار کے بولے یہ شاہدین، ہائے ہائے شہید ہو گئے زینب کے نازنی، کہ اکبر کو ساتھ لے کے چلے سوئے دشت کی، کہ دیکھا پڑے ہیں خاک پا دونوں وہ مہجبین، دیکھا پڑے ہیں خاک پا دونوں وہ مہجبین، ارے زندہ نہیں ہے دونوں جہاں سے گزر گئے، زندہ نہیں ہے دونوں جہاں سے گزر گئے، کہ آواز بھی نہ دے سکے دونوں کہ مر گئے، آواز بھی نہ دے سکے دونوں کہ مر گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔